الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھا اس سلسلے کا پروگرام ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہر طرف قحط سالی تھی، لوگوں کی بکریاں بھی بھوکی رہتی تھی، کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا تھا. ہوا یہ کہ جب ہم گھر پہنچے، اور میں جانتی ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ ہمارا تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی. ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا. ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، جبکہ ہمارے جانور بھرپور ہوتے تھے. حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے کے لیے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے. لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی. خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں خیر و برکت آتی رہی. 2 سال گزر گئے. ننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے لحاظ سے دوسرے بچوں سے زیادہ کڑا اور کٹھیلا، یعنی تندرست، طاقت والے ہو گئے. ہم اس کے بعد لے کے بچے کو ان کی والدہ کے پاس گئے، لیکن جو ہم ان میں برکت دیکھ چکے تھے، جو رحمتیں دیکھ چکے تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے. چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے یعنی سیدہ آمنہ سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے. غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا. وقت گزرتا رہا. 4 یا 5ویں سال ایک واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی بچے 4-5 سال کے بچے کے پاس جبرائیل آتے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل نے آپ کو پکڑا، لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر سے جوڑ کر اس جگہ لٹا دیا. بچوں نے جب یہ دیکھا، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچے، یعنی سیدہ حلیمہ کے پاس پہنچے، اور کہنے لگے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے محمد کو قتل کر دیا. گھر کے لوگ جب وہاں پہنچے، دیکھا تو آپ تو زندہ تھے، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا تھا. اس واقعہ کے بعد سیدہ حلیمہ ڈر گئی، ان کو خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے آ کے ننے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا. یوں 4 سال سے لے کے 6 سال تک، 2 سال تک آپ اپنی والدہ کے پاس رہے. پھر سیدہ آمنہ کا ارادہ ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، میں اپنے خامند کی قبر پہ نہیں گئی، تو بیٹے کو لے کے یثرب چلی گئی، قبر کی زیارت کی. اور جب وہ اپنے بچے کو لے کے واپس آ رہی تھی، 500 کلومیٹر اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ بچے کو لے کے حضرت عبد المطلب کے ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کا مسافت طے کر کے مدینہ پہنچی. 1 ماہ تک وہاں قیام کیا، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا، اور بیماری نے اتنی شدت اختیار کی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں رحلت کر گئی. یوں وہ ننا محمد جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 4 سال دائیا کے پاس رہے، ماں کی شفقت میں 2 سال رہے اور ماں سے بھی محروم ہو گئے. اس کے بعد دادا کی شفقت میں آ گئے. دادا نے 2 سال تک ان کو سنبھال کے رکھا، ان کی پرورش کی. بہت پیار کرتے تھے عبد المطلب اپنے پوتے سے، یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے تھے، آپ جانتے ہیں 10 بیٹے تھے، جو بیٹے تھے
وہ انہوں نے ایک مسند بچھائی ہوتی تھی خانہ کعبہ کے پاس دیوار کے ساتھ، وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جب وہاں بیٹھتے تھے تو کوئی اتارنے کی کوشش بھی کرتا، دادا منع کر دیتے تھے. اور آپ جس کے بیٹے تھے وہ ذبیح تھے، ذبیح اللہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کی کوئی قربانی دینی چاہیے، تو اللہ نے ان کی جگہ پہ ایک مینڈا رکھ دیا. اسی طرح جب آپ کے دادا نے منت مانی تو آپ کے باپ کے نام بکرا نکلا، تو باپ نے وہ کوشش کی، لیکن اللہ کا جو ایک قانون تھا وہ لاگو ہوا وہاں، فطرت کا قانون، جو اللہ کی حکمت تھی کہ ایک عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ مقرر کیے گئے. 2 باپ، وہی دونوں، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. آپ کی عمر ابھی 8 سال تھی تو دادا بھی رحلت فرما گیا. تو پھر ان کا انتقال مکہ میں ہوا، اور وہ وفات سے پہلے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب ان کی کفالت میں اپنی وفات سے پہلے وصیت کر گئے تھے کہ اس کی کفالت ابھی ابو طالب آپ کرو گے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کفالت خوب اچھے طریقے سے کی، اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان کو ان سے بڑھ کے مانا، مزید عزت و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز کیا، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں، مکہ قحط کا شکار تھا. قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے قحط کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے. ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے. ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو قحط تھا، خشک سالی تھی، لیکن لے کے گئے تو ابر بدل گیا، آسمان بدل گیا، اور ایسے ہو گیا جیسے ابھی کے ابھی بارش شروع ہو جائے گی. اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کے دیوار سے ٹیک دی. بچے نے ان کی انگلی پکڑ کر رکھی تھی، اور اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہوئی، اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے. بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فضاں طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.